بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علیہ توکلت و الیہ انیب صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس بندے کو اپنے عیوب پر مطلع کر دیتے ہیں، یعنی اس بندے میں کیا کیا کمیاں اور کوتاہیاں اور عیب ہے اس کا احساس اس بندے کو نصیب کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بندہ اپنی ان برائیوں کو، عیوب کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے اور ان کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اس کی برائیاں، اس کی خامیاں، اس کے عیوب اس کی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں، یعنی خود کی برائیوں کی طرف اس بندے کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ جب دھیان ہی نہیں جائے گا تو وہ برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، برائی کو برائی نہیں سمجھے گا تو اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے ڈاکٹر لوگوں کا کہنا بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ کوئی بیمار اپنی بیماری کا احساس نہ کرے، اپنے کو بیمار ہی نہ سمجھے۔ بیمار ہے، چاہے کتنی بھی بڑی بیماری ہو، لیکن آدمی کو احساس ہے کہ میں بیمار ہوں تو وہ اس کی دوا دارو کی فکر کرے گا، صحت مل جاوے اس کے لیے کوشش کرے گا۔ لیکن آدمی بیمار ہے لیکن خود کو احساس ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا ہی نہیں اور دوا کرے گا ہی نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ بیماری اس کو ہلاک کر دے گی۔ تو اپنے اندر جو عیوب ہے، جو خامیاں ہیں، ان کا احساس ہونا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اپنے اندر کیا کیا عیوب ہیں، عیوب ہے کہ نہیں ہے، کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہے کہ نہیں، وہ کیسے معلوم کریں گے؟ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اس کی 4 ترتیب بتائی ہے، 4 طریقے بتائے ہیں کہ 4 طریقوں سے آدمی یہ معلوم کر سکتا ہے کہ مجھ میں برائیاں ہیں کہ نہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا راستہ یہ ہے چیک کرنے کا کہ مجھ میں برائی ہے کہ نہیں ہے، کہ آدمی کسی شیخ سے، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرے، جس کو ہم بیعت ہونا کہتے ہیں۔ بیعت نہیں ہو سکتا تو بھی کم سے کم ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا آنا جانا رکھیں، کیونکہ جب ان کی مجلسیں میں بار بار بیٹھے گا، ان کے سامنے بیٹھے گا تو بہت ساری برائیاں خود کے اندر جو ہے وہ آٹومیٹک ظاہر ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی، اور جو ظاہر نہیں ہوگی کبھی نہ کبھی شیخ کی زبانی اللہ رب العزت وہ برائیاں اس کے سامنے ظاہر کروا دیں گے۔ اور اگر کسی شیخ سے بیعت ہیں تو اپنے اندر کی جتنی برائیوں کو ہم جانتے ہیں وہ اپنے شیخ کو جا کر بتائیں کہ مجھ میں تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، میل ہے، بدگمانی ہے، بتائیں۔ اگر بتائیں گے تو صحیح علاج ہوگا۔ کوئی بیماری ایسی ہو گئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے لیکن آپ ڈاکٹر سے کہتے کہ میں بتاؤں گا نہیں، تو پھر ڈاکٹر علاج کیسے کرے؟ کوئی عیب ہو تو اس کو بتا دینا چاہیے تاکہ اس کا صحیح علاج کیا جا سکے۔ یہ بہت اچھا طریقہ تھا لوگوں کی اصلاح کا، تزکیہ نفس کا، لیکن اس میں بگاڑ آ گیا۔ کیسے کہ اب اکثر مریدین جو ہوتے ہیں وہ پہلے تو شیخ کے سامنے اپنی اچھی پوزیشن ہی ظاہر کرتے ہیں، برائیوں کے بارے میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ شیخ کو پتہ نہ چلے۔ جائیں گے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، جیب میں درود شریف کی کتاب ہوگی۔ یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے لیے بھی، سب کے لیے، میرے بھی شیخ ہے، لیکن حال اب یہ ہے۔ اور اپنی اچھائیاں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، برائیوں کو چھپائیں گے۔ جب برائیوں کو چھپائیں گے تو علاج ممکن نہیں ہے۔
اور اگر کبھی کوئی خواب دیکھ لیا تو خواب میں بھی جو اچھی چیزیں ہوگی وہی بیان کرے گا، اپنے بارے میں بری چیزیں اگر کچھ دیکھے گا بھی تو بیان نہیں کرے گا۔ چنانچہ پیر صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، وہ روزانہ خواب میں جنت دیکھتے تھے، خواب میں جنت نظر آتے تھے، جنت کے مکانات، اس کی نعمتیں دیکھتے تھے۔ اب دور کیا چل رہا ہے کہ چمتکار کو نمسکار، کسی نے بڑا خواب دیکھ لیا تو پھر لوگ اس سے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے۔ روزانہ جنت کو خواب میں دیکھنے کی وجہ سے اس مرید کے دل میں خود پسندی پیدا ہو گئی، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے کہ میں کتنا بڑا آدمی کہ جنت روزانہ خواب میں نظر آتی۔ اب اس آدمی نے، اس مرید نے سب کو اپنا خواب بتانا شروع کر دیا اور لوگ اس کی عقیدت مند بننے شروع ہو گئے، اس کو بڑا سمجھنے لگے۔ یہ بات رہتے رہتے ان کے پیر صاحب، ان کے شیخ صاحب کے پاس پہنچے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ مرید صاحب حضرت کی زیارت کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، آپ اپنا خواب جو لوگوں میں بیان کرتے ہیں وہ لوگوں میں بیان نہ کرو۔ آپ جو جنت دیکھ رہے ہیں وہ جنت نہیں ہے، وہ شیطانی جال ہے، اور شیطان اس جال کے ذریعے تم کو خود پسندی میں مبتلا کر کے گرانا چاہتا ہے۔ تم لوگوں میں خواب بیان مت کرو، اور آئندہ جب خواب دیکھیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، خواب میں ہی اسی وقت پڑھو جب خواب میں جنت دیکھو۔ شیخ صاحب کی بات تو مان لی، پھر مجلس ختم ہو گئی، شیخ صاحب چلے گئے تو یہ آدمی دوسرے لوگوں سے کہنے لگا کہ اب تو شیخ صاحب کو بھی مجھ سے جلن ہو رہی ہے، کیونکہ میرا مرتبہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، مجھے جنت نظر آ رہی ہے روزانہ خواب میں، شیخ صاحب کوئی مجھ سے حسد کر رہے ہیں۔ خیر وہ آدمی گھر گیا، پھر رات کو پھر خواب میں جنت دیکھی، جنت کا نظارہ دیکھ رہا تھا، اس کو بات یاد آئی کہ شیخ صاحب نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، تو اس نے خواب میں پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی پڑھا جنت کا نظارہ بالکل ختم ہو گیا، اور بجائے جنت کے مناظر کا کیا دیکھ رہا ہے کہ ہڈیاں نظر آ رہی ہے، گوبر نظر آ رہا ہے، پاخانہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی آدمی دوسرے دن دوڑتا ہوا شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے یہی سمجھا رہا تھا کہ وہ جنت نہیں تھی، وہ شیطانی جال تھا، وہ تجھے خود پسندی اس بیماری میں تجھے مبتلا کرنا چاہتا تھا، تو ہلاک ہو جاتا۔ وہ کوئی جنت نہیں تھی، وہ کوئی ایک خوبصورت باغ تجھے دکھا دیتا تھا تو اس کو جنت سمجھتا تھا۔ اب اس میں پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے خطرے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خود انسان طے نہیں کر سکتا کہ یہ خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دل کی آنکھیں دی ہے، بصیرت دی ہے، ان سے تعلق قائم کریں، تاکہ بہت سارے وہ شیطانی جال جن کو ہم ہمارے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر کھولے گا کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، اور ان کے ذریعے سے، ان کی برکت سے، ان کی دعاؤں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو میں کیسا ہوں، یہ جانچنے اور پرکھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھیں۔ اللہ